سورۃ البینہ پارہ نمبر 30۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بینہ ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے 100 نمبر پہ ہے اور مدنی صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور پرانی ترتیب میں یہ 98 نمبر پہ ہے۔ ایک رکوع 8 آیتیں، اور اس کا سورہ قدر کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ قدر میں کمال عملی کو بیان کیا اور قرآن مجید کی عظمت کو اور لیلۃ القدر کی عظمت کو بیان کیا۔ اب اس سورہ مبارکہ میں کفار و مشرکین پہ شکوہ ہے کہ اتنی واضح کتاب ہونے کے باوجود بھی، اتنی عظمت والی کتاب ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اور میں ان کو اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بلندیوں پہ جانا چاہتا ہے تو وہ بلندیاں قرآن و مجید پہ عمل کرنے سے ہی ملیں گی اور اس پر ایمان لانے سے۔ اور اس کا نام بینہ اس لیے ہے کہ پہلی آیت میں لفظ بینہ ہے، اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو کفار و مشرکین اور اہل کتاب کی حالت تھی اس کو بیان کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اہل کتاب جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں ایمان والوں کے ساتھ شریک تھے، جیسے نماز، زکوٰۃ وغیرہ۔ پھر آگے بیان کیا کہ بھئی خیر البریہ اور شر البریہ کون ہیں، اور آخر میں جو ہے نا وہ ایمان والوں کے لیے بشارت ہے۔ تو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں بھیجے گئے۔ وجہ یہ تھی کہ پہلے دنیا میں جو گمراہیاں تھیں وہ بھی ہلکے لیول کی ہوتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ختم کرنے کے لیے مختلف قوموں میں، مختلف علاقوں میں ایک نبی بھیج دیتے تھے، اور وہ ایک وقت تک اصلاح کرتے، پھر اس کے بعد دوسرے نبی آ جاتے۔ اس طرح کام اور سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن چونکہ عرب میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اور جو اہل کتاب ہیں ان میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، یہ بھی تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے، اور ادھر والا تو بہت زیادہ ہے۔ اب اس دوران میں جو بنو اسماعیل عرب ہیں وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے اور کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، لیکن ملت ابراہیمی کو بالکل انہوں نے بگاڑ دیا تھا، اس کا حلیہ ہی بگاڑ کے انہوں نے ساری کی ساری باتیں اپنی طرف سے من گھڑت اس میں ڈال کے ان کی طرف منسوب کر کے انہوں نے جو ہے نا ان پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا غلط، انہوں نے جو ہے وہ شرک شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور شرک جو ہے نا وہ نسل در نسل چلتا رہا اور ان کی رگ و ریشہ میں رچ بس گیا تھا۔ اور ادھر سے اہل کتاب میں بھی چونکہ 600 سال کے درمیان میں فاصلہ آ گیا، اور یہود تو پہلے ہی جو ہے نا وہ یعنی اس زمانے میں ہی انہوں نے اپنے کتاب کے اندر تبدیلیاں شروع کر دی تھی، تحریف شروع کر دی، اور عیسائیوں نے بھی دیکھا دیکھی انہی کے جو ہے نا وہ اپنی کتابوں میں تبدیلیاں، اپنے مذہب میں تبدیلی، من مانی شروع کر دی۔ اور اس وقت دنیا کے اندر جہالت اور مذہبی منافرت اور دین سے دوری یہ عروج تک پہنچ گئی، انتہا تک۔ اب اس وقت جو ہے نا وہ ضرورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عالمگیر نبی بھیجے جائیں، اور ان کو ساتھ ایک نسخہ کیمیا دیا جائے جس کے ذریعے وہ اس بگڑی ہوئی قوموں کو اور تمام بگڑی ہوئی انسانیت کو دوبارہ جو ہے وہ راہ راست پہ لائے۔ اب ان کو جو ہے نا وہ دوبارہ راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسخہ کیمیا کے طور پر
بطور ہدایت کے یہ قرآن مجید عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اس قرآن مجید کے ذریعے دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور دنیا سے جہالت کا خاتمہ کیا۔ اور پھر یہ بھی کہ خاص طور پہ جو اہل کتاب تھے وہ اپنے آپ کو دنیا کا پڑھا لکھا ترین طبقہ شمار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جی ہم تو پڑھے لکھے، بلکہ وہ یہاں تک کہتے تھے قلوبنا غلف، کہ ہمارے تو دل جو ہے نا وہ علم سے بھرے ہوئے ہیں اور کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں۔ اتنا زیادہ وہ غرور اور تکبر میں مبتلا تھے، اور ان کا اس طرف آنا یہ بڑا مشکل تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کتابوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور بشارتیں وہ اتنی زیادہ واضح کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ان کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح کہ ایک آدمی اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا نبی ہونا اتنا ان کو واضح طور پہ معلوم۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، فرمایا کہ وہ لوگ جو اس رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جس کو وہ اپنے ہاں کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ان کے لیے روز روشن کی طرح واضح تھی، اس لیے روز روشن کی طرح ان کے لیے آپ علیہ السلام کی نبوت اور صفات کو واضح کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا، اور پھر مکہ مکرمہ میں آپ کی دعوت چلی، اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ میں جو یہود تھے ان کو براہ راست دعوت دی گئی۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ جن کے مقدر میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے، جن کے مقدر میں نہیں تھا تو وہ نہیں لائے۔ تو اسی چیز کو یہاں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک سوال ہوتا تھا نا کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا، تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یکن الذین، نہ تھے وہ لوگ جو کہ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، منفکین، باز آنے والے۔ لم یکن، نہ تھے، الذین، وہ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا یعنی اللہ کا انکار کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، منفکین، باز آنے والے، حتیٰ، یہاں تک کہ تأتیہم، آ جاتا ان کے پاس، البین، آ جاتی ان کے پاس، البینہ، کھلی دلیل، کہ واضح دلیل، روشن دلیل آ جاتی، بالکل جو ان کے سامنے سب کچھ واضح کر دیتی۔ اچھا وہ روشن دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا رسولم، وہ رسول ہیں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یتلو، جو تلاوت کرتے ہیں، پڑھ کے سناتے ہیں، صحفا مطہرہ، پاک ورقے، صحیفہ کی جمع ہے پاک اوراق، پاک ورقے، پاک صحائف، ان کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ اور اس سے مراد قرآن و مجید ہے کہ وہ کھلی دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو صحفا مطہرہ، اور ساتھ اس کا کیمیا ہے کہ وہ ان کو پاک ورقے پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن سناتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے؟ فیہا، ان ورقوں میں، کتب لکھی ہوئی ہیں، قیمہ، بڑی مستحکم باتیں، یعنی اس قرآن میں بڑی مستحکم باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کے اندر پوری پوری صحیح خبر ہے، جن میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی اور کوئی کسی قسم کا جھوٹ اور شک و شبہ نہیں ہے، بلا ریب کتاب ہے۔ اور ایسی کتاب ہو تو پھر وہ ایمان لاتے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، پھر آگے ایک سوال ہوتا ہے کہ دیکھیں جب قرآن مجید اتنی واضح اور بین کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلی دلیل ہے ان کے لیے اور واضح دلیل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے لیے دنیا میں آنا بالکل واضح تھا، تو پھر مانا کیوں نہیں؟ نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے انکار کیوں کیا ہے؟ اہل کتاب نے، بہت سارے اہل کتاب نے انکار کیا ہے، یہود و نصارہ نے، پھر انکار کیوں کیا ہے؟ ان کو پھر وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، کہ جو اہل کتاب ہیں انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا، یعنی مطلب ہے کہ بعض نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، بعض نے نہیں مانا، اور اسی طرح کچھ نے مانا کچھ نے نہ مانا، اور پھر اسی طرح وہ اپنے دین کے اندر بھی بٹ گئے بہت زیادہ فرقوں میں۔ اصل کتاب ہی جو ہے نا وہ ان کی تبدیل ہو گئی، اصل مذہب ہی جو ہے نا وہ ان کے اوپر خلط ملط ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ کام انہوں نے واضح دلیل آنے کے بعد انہوں نے کام کیا ہے حسد اور ضد کی بنا پر۔ یہ تو انہوں نے صرف اس حسد کی بنا پہ کیا ہے کہ یہ آخر زمان پیغمبر عربوں میں کیوں ہے، ہمارے اندر کیوں نہیں، جان بوجھ کر ہٹ درمی کی بنا پر یہ کام کیا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے نہیں کیا کہ جو وہ کھلی دلیل مانگتے تھے وہ کھلی دلیل آئی نہیں ہے، وہ آ گئی اللہ کی طرف سے، لیکن مانا نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے جان بوجھ کے اس میں تفرقہ ڈالا۔ اب دیکھیں نا، اہل کتاب کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کفار کے خلاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر اللہ سے مدد طلب کرتے تھے کہ یا اللہ نبی آخر زمان کے ذریعے ہمیں ان پر فتح عطا کر دیں، اور بلکہ دوسرے کفار کو ڈرایا کرتے تھے کہ نبی آخر زمان آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جہاد کریں۔ اتنے واضح یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت کعب احبار یہ جب ایمان لائے تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہماری کتابوں میں بالکل موجود تھا کہ آخر زمان پیغمبر کا مولد مکہ ہوگا اور ان کا دارالہجرہ مدینہ ہوگا، اور ان کی پہلی جو سلطنت قائم ہوگی وہ شام میں ہوگی۔ ساری کی ساری یہ بشارتیں ہماری کتابوں میں موجود واضح طور پہ۔ اس لیے فرمایا کہ انہوں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پہ غضب ہوا۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے غضب کا لفظ استعمال کیا، کہ اللہ کا غضب ہوا ان کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ فرمایا وما تفرق الذین، اور نہیں تفرقہ ڈالا ان لوگوں نے اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی تھی، الا مگر من بعد اس کے ما جاءتہم آ گئی ان کے پاس البینہ واضح کھلی دلیل، کہ واضح اور کھلی دلیل جو اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی شکل میں آ گئی اور اس کے بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گیا، لیکن پھر انہوں نے تفرقہ ڈال دیا، آپ علیہ السلام کو نہ مانا، انکار کر دی۔ فرمایا یہ جان بوجھ کے کیا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، اللہ فرماتے ہیں ان کو تو صرف یہی حکم دیا تھا ان کی کتابوں میں بھی کہ صرف خالص اللہ کے لیے عبادت کرو، خالص کرتے ہوئے دین کو اس کے لیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یعنی توحید والے مسئلے میں سارے انبیاء متفق تھے، لا الہ الا اللہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کا جو ایک پہلا توحید والا حصہ ہے وہ سب متفق تھا، سب نے یہی جو ہے وہ اپنی قوم کو دعوت دی کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ من غیری، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی بھی الہ اور معبود نہیں ہے۔ تو فرمانا وما، اور نہیں، امروا ان کو حکم دیا گیا تھا، الا مگر اس بات کا کہ لیعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اسی کے لیے، الدین پکار کو، کہ دین اور پکار اور عبادت کو خالص اسی کے لیے کر کے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کریں، حنفاء یکسو ہو کر۔ حنیف کہتے ہیں نا مائل ہونا، مڑا ہوا ہونا، تو حنیف کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی تمام کلفتوں سے اور خواہشات سے، تمام چیزوں سے ایک اللہ کی طرف مائل ہو کر عبادت کر، کسی طرف متوجہ نہ ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا وہ صفت حنیف، کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، سب سے منہ موڑ لیا تھا، صرف اللہ کی طرف اپنا رخ موڑ لیا۔ اور دین اسلام کو بھی ملت حنیفیہ کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس دین اسلام کا جو منبع اور مرکز وہ یہی ہے کہ ہر طرف سے اپنے رخ کو موڑ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو مگر یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے پکار اور دین کو، یعنی اپنی پکار کو، عبادت کو، کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، حنفاء یکسو ہو کر۔
وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز پڑھیں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دین القیمہ اور یہ سچا دین ہے۔ اہل کتاب کو بھی اس وقت یہ حکم دیا گیا تھا کہ نماز بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی دیں، اور اب جو دین محمدی ہے اس کی بنیاد بھی اسی پر ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کریں اور دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور یہاں پر نماز سے مراد بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ سے مراد مالی عبادت ہے کہ وہ مالی بدنی دونوں عبادتیں صرف اللہ کے لیے کریں، یہی اصل دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر انسان اپنی انسانیت کے لیول سے گر جاتا ہے تو وہ بدترین خلائق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی انسانیت کا لیول رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کے رسولوں کو مانے، قیامت کو مانے، یعنی ایمانیات ہوں مکمل طور پہ، اور پھر اپنے جو رسول کی پیروی اور اتباع کرے۔ یہ ہے انسانیت کا لیول کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا نا، انسان پہ اتنی نعمتیں کی، اب انسان کے اندر انسانیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جب اتنی نعمتیں دی ہیں تو یہ بھی خالص اللہ کی عبادت کرے۔ اب اس لیول پہ رہے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا نا پیچھے اپنا اس میں سورہ 3 میں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فرمایا ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اور یہاں بھی جو آیت نمبر 7 میں پھر ان کا بیان کیا، آیت نمبر 7 میں، لیکن یہ جو آیت نمبر 6 میں ہے یہ اس کا بیان کیا کہ جب انسان اس لیول سے نیچے آ جاتا ہے، اللہ کی خالص عبادت میں نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے، اللہ کے نبیوں کا انکار شروع کر دیتا ہے، قیامت کا بھی انکار کر دیتا ہے، دین اسلام کا باغی ہو جاتا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جی کہ ایک تو وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے اور ہمیشہ رہیں گے وہاں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دنیا میں تمام مخلوق سے بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو سب سے اعلیٰ بنایا، لیکن اب انسانیت کے لیول سے جب گرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو پھر اس انسان کے اندر جو ہے نا وہ ایسی درندگی آ جاتی ہے کہ یہ درندوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور آج آئے روز واقعات دنیا میں آپ سنتے ہیں، آج جی چھوٹی بچی کے ساتھ 3 بندوں نے ریپ کر کے قتل کر دیا، کسی نے کیا کر دیا، کسی نے ماں کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا۔ یہ ساری کی ساری جو خرابیاں ہیں یہ اسی وقت ہے جب انسان اپنی انسانیت سے نیچے گر جاتا ہے، ایمان انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں نا، اولئک کالانعام، کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہ بدترین والا حصہ اسی وقت انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کے یعنی نصیب میں آ جاتا ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ فرمایا نا ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، مشرکین میں سے، کہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، مشرکین میں سے جو اپنے شرک کو چھوڑ کر ایمان نہیں لایا، اپنے کفر پہ ڈٹے رہے، تو فرمایا فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس آگ میں، اولئک وہی لوگ ہیں، ہم جو کہ شر البریہ، مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ بریہ کہتے ہیں انسان، یعنی مخلوق، اللہ کی ساری مخلوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ما سے واللہ سب، تو وہ مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ لیکن آگے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کرتے رہے، ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ہی نیک اعمال بھی کرتے رہے، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، اخلاقیات، اور اسی طریقے سے خدمت خلق، جو بھی جس چیز کا اللہ نے حکم دیا جی کرنے کا وہ کرتے رہے، جس سے روکا اپنے آپ کو اس چیز سے روک لیا، تو اللہ فرماتے اولئک ہم، وہی لوگ ہیں، خیر البریہ، تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ، تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ۔ بریہ سے مراد ساری مخلوق ہے، اس میں فرشتے بھی شامل ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان میں گناہوں کی صلاحیت ہے، اگر وہ اس گناہوں والی صلاحیت کو دبا کر، اپنی خواہشات کو دبا کر نیکی کرتا ہے تو اس کا درجہ فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فرشتوں میں تو گناہ کی صلاحیت ہے ہی نہیں، ان میں اللہ نے گناہ کی صلاحیت رکھی نہیں،
اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں نا فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے کچھ محنت زیادہ، محنت زیادہ لگتی ہے، انسان کو ہر بری چیز سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے، لیکن جب بچاتا ہے تو انسان کا لیول دنیا کی ساری مخلوق میں، یعنی انسان کے بعد سب سے اعلیٰ فرشتے، انسان ان سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا ہم خیر اولئک ہم خیر البریہ، وہ مخلوق میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، بہتر ہے، بہترین ہے، اور یہ تو ان کا دنیا میں سب سے اعلیٰ ہونا بیان کیا، اور پھر آگے آخرت میں کیا ملے گا؟ فرمایا جزاؤہم، ان کا بدلہ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات و باغات ہیں، عدن، ہمیشہ رہنے کے، جن سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، تجری من تحت الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، کہ جس سے آبپاشی کا نظام ہر وقت بہترین نظام ہوگا، جس سے باغات ہرے بھرے رہیں گے، اور ان کو پانی پینے کے لیے طرح طرح کے مشروبات میسر ہوں گے۔ پھر فرمایا وہ باغات بھی ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، اور یہ بھی وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حالانکہ خالدین کا معنی کیا ہے جی؟ ہمیشہ رہنا، لیکن یہ ابداً بطور تاکید کے لیے آئے کہ فرمایا خالدین فیہا ابدا، کہ وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی بھی نہیں نکالا جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو نکالا جائے۔ وجہ یہ کہ دنیا میں انسان کو اگر کوئی نعمت ملتی بھی ہے نا تو وہ کچھ وقت کے لیے، کچھ وقت کے بعد انسان سے وہ نعمت چلی جاتی، لیکن وہ جو جنت کی نعمت ہے ہمیشہ کے لیے، وہاں کی جوانی بھی ہمیشہ کی ہے، وہاں کی نعمتیں بھی ہمیشہ، جو کچھ ملا انسان کو وہ ہمیشہ کے لیے، کبھی انسان سے چھینا نہیں جائے۔ اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نا 3 انعام بیان کیے نا، ایک تو وہ ہے کہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے، اور دوسرا انعام یہ بیان کیا کہ جنت ملے گی اور اس میں ساری نعمتیں ملے گی اور ہمیشہ کے لیے ملیں گی، اور تیسری جو نعمت بیان کی ہے وہ سب سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مل جائے گی۔ اللہ کریم اپنی رضا کا اعلان کر دیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی ساری نعمتیں دے کر پوچھیں گے نا بندوں کوئی اور چاہیے، وہ کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا، آپ نے ہمیں جنت دے دی، ساری نعمتیں دے دی، اب ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ فرمائیں گے نہیں میں کچھ دینا چاہتا ہوں، اور پھر رب ذوالجلال اعلان کریں گے کہ بھئی دنیا میں تم سے ناراض ہو جاتا تھا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے رضا کا اعلان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ جو اللہ کی طرف سے رضا کا اعلان ہوگا یہ جنت کی نعمتوں میں سے بھی سب سے بڑا، سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہاں لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کا دیدار کرنے والے، آپ کی صحبت پانے والے وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اعلان کر دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ حدیبیہ پہ بیعت کی، اللہ ان سے بھی راضی ہو گئے، دنیا میں رضا کا اعلان کر دیا۔ اور اسی طریقے سے مختلف مواقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھیوں کے لیے یعنی رضا کا اعلان کیا کہ وہ خوش قسمت لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان سے دنیا ہی میں راضی ہے، دنیا میں اللہ نے ان کے لیے رضا کا اعلان کر دیا، اور باقی ایمان والوں کے لیے رضا کا اعلان ہوگا جنت میں داخل ہونے کے بعد۔ آپ علیہ السلام کی صحبت اتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ اچھا ایک تو اللہ ان سے راضی ہو گیا، دوسرا وَرَضُوا عَنْهُ، وہ بھی اللہ سے راضی ہوں گے۔ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں جب عطا کر دیں گے، مزہ تو اس میں ہے نا جی، اللہ تعالیٰ پوچھے وہ بندے تیری رضا کس میں ہے، اللہ بندے کو راضی کریں گے اپنے، یعنی جنت ایسی جگہ ہے کہ اپنی رضا کا اعلان بھی کریں گے اور اللہ اپنے بندے کو بھی راضی کریں گے، اور بندہ بھی راضی ہوگا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے ہاں کچھ چاہیے گا؟ اللہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ فرمایا نا رضی اللہ، راضی ہو گیا اللہ عنہم ان سے، ورضوا اور وہ راضی ہوں گے عنہ اس اللہ سے، کہ وہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اچھا یہ جو ساری چیزیں ملے گی کس کو؟ فرمایا ذالک، یہ بدلہ اور صلہ، لمن ہر اس شخص کے لیے ہے، خشی ربہ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، کہ جو اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے،
فرمایا یہ ساری نعمتیں اس کو ملیں گی، اللہ کی رضا بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی، اور جو دنیا میں تمام مخلوق سے اعلیٰ ہونے کا ٹائٹل ہے وہ بھی اس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔